وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال اللہ پر بھروسہ کرو، وہی بہترین منصوبہ ساز ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ اسے یاد رکھتا ہے۔ اللہ کی محبت سب سے بڑی دولت ہے۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں تو اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، وہ سب کچھ معاف کر سکتا ہے۔ اللہ سے مانگتے رہو، وہ دینے سے کبھی نہیں تھکتا۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بس اس پر یقین رکھو۔ جو اللہ تعالیٰ کے قریب آتا ہے اللہ اسے دنیا کی فکروں سے آزاد کر دیتا ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، اسے کبھی مت چھوڑو۔ جو سجدے میں گر جاتا ہے اللہ اسے دنیا کی ہر آزمائش سے اٹھا دیتا ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ جو نماز کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ نماز کو بوجھ نہ سمجھو، یہ سکون کا ذریعہ ہے۔ دنیا کے ہر کام سے پہلے نماز کو ترجیح دو۔ جب دل بے چین ہو تو وضو کر کے اللہ کے حضور جھک جاؤ۔ جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں دل کو حقیقی سکون ملتا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو دلوں کو زندہ کرتی ہے۔ قرآن کا ایک حرف پڑھنا بھی نیکی کا باعث ہے۔ جو قرآن کے قریب ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ قرآن میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ جہالت کے اندھیروں سے نکل آتا ہے۔ علم پر عمل کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے۔ قرآن کی تلاوت سے دلوں کو روشنی ملتی ہے۔ جو قرآن کو اپنا رہنما بناتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے اللہ اسے بہترین صلہ دیتا ہے۔ شکر گزاری سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب آزمائش آئے تو صبر کے دامن کو نہ چھوڑو۔ صبر ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مشکل وقت میں صبر اور اچھے وقت میں شکر کرو۔ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو، شکایتیں خود ختم ہو جائیں گی۔ جب کوئی چیز نہ مل سکے تو سمجھو کہ اللہ تمہیں اس سے بہتر دینے والا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اچھے اخلاق سب سے بڑی نیکی ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ سچ بولنا ایمان کی نشانی ہے۔ جھوٹ انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ جس نے کسی یتیم کا خیال رکھا اللہ اس کا خیال رکھے گا۔ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، وہ کسی نہ کسی صورت میں لوٹ کر آتی ہے۔ جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ کسی پر ظلم نہ کرو ورنہ اللہ تم سے حساب لے گا۔ بدگمانی سے بچو، یہ دلوں میں نفرت پیدا کرتی ہے۔ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ جو آخرت کے لیے کام کرتا ہے اللہ دنیا بھی اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اس پر مت فخر کرو۔ جو دنیا میں اچھے کام کرتا ہے آخرت میں اچھا بدلہ پائے گا۔ جو اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے اللہ اسے بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ دنیا کی فکر کم کرو، آخرت کی تیاری زیادہ کرو۔ جو آخرت کی کامیابی چاہتا ہے وہ دنیا کے فریب سے بچتا ہے۔ دنیا کی محبت دل کو سخت کر دیتی ہے۔ جو آخرت کو ترجیح دیتا ہے دنیا اس کے پیچھے آتی ہے۔ آخرت کی فکر کرنے والا ہی حقیقی کامیاب انسان ہے۔ دعا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔
وہ یا تو فوراً قبول کر لیتا ہے یا بہتر وقت پر دیتا ہے۔ جب دعا مانگو تو پورے یقین کے ساتھ مانگو۔ اللہ سے دعا کرتے رہو، وہ سننے والا ہے۔ دعا مشکلات کو آسان کر دیتی ہے۔ ماں کی دعا سب سے قیمتی دولت ہے۔ جو اللہ سے دعا کرتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ رات کے آخری پہر میں مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ دعا اللہ سے تعلق جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ زندگی ایک امتحان ہے، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو۔ جو اپنی نیت کو درست رکھتا ہے اس کے اعمال بھی درست ہو جاتے ہیں۔ حسد سے بچو، یہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ سے معافی مانگنے والا کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ وقت ضائع نہ کرو، یہ قیمتی ترین سرمایہ ہے۔ لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ نیت کا اخلاص سب سے بڑی خوبی ہے۔ نرم دل بنو، سخت دل اللہ کو پسند نہیں۔ جب نیت اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ راستے خود ہی بنا دیتا ہے۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اپنے دل کو حسد، بغض اور کینہ سے پاک رکھو، یہ ایمان کی علامت ہے۔ نیکی کبھی چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی، بس نیت صاف ہونی چاہیے۔ جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے عزت عطا کرتا ہے۔ اللہ کی یاد دل کو سکون بخشتی ہے۔ جب دنیا بے وفائی کرے تو اللہ کی طرف رجوع کرو۔ جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ رزق کی فکر مت کرو، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بس حلال طریقہ اختیار کرو۔ جو وقت کی قدر کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ جب دل میں گناہ کا خیال آئے تو اللہ سے فوراً مدد مانگو۔ اللہ کے بندوں پر رحم کرو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے وہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ زبان کی حفاظت کرو، یہی انسان کی عزت اور ذلت کا سبب بنتی ہے۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرتا ہے۔ زندگی مختصر ہے، اسے نیکیوں میں گزارو۔ اللہ کی رضا کے بغیر کوئی بھی کامیابی حقیقی کامیابی نہیں۔ حقیقی دولت ایمان اور تقوی ہے، نہ کہ دنیا کا مال و دولت۔ اللہ سے محبت کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چھن گیا ہے وہ اب واپس نہیں مل سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے مگر وہ رب تمہاری تکلیف جانتا ہے۔ جب دل اداس ہو اور آنکھوں میں آنسو ہو تو بس یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ خدا آپ کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے اور آپ رونے کو کاندھے ڈھونڈتے ہو۔ اللہ چھوٹی تکلیف دے کر انسان کو بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ وہ بڑا غفور و رحیم ہے، اس کی حکمتیں انسان کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ کوئی جب ٹوٹتا ہے تو وہ اپنے ظرف کی کن وصیتوں پر جا کر کتنا صبر کرتا ہے، ہمیں وہ آزماتا ہے۔ جب انسان کی محبت آزمائش بن جائے تب اللہ کی محبت تمہارے دلوں میں معجزہ بن کر اترتی ہے۔ ہم مسلسل آزمائے جاتے ہیں، خواہ نعمتوں کے ذریعے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم کتنے شکر گزار ہیں، یا مشکلوں کے ذریعے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم کتنے صابر ہیں۔
اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے اور انہی کا لیتا ہے جن کو وہ اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ جس دن تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے ان میں تمہارے لیے کتنی بہتری ہوتی ہے تو تمہاری ساری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے پریشان مت ہو، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں۔ یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پر لے جانے کے لیے آتے ہیں۔ وہ رب جو انار کے دانوں کو ترتیب دینے پر قدرت رکھتا ہے، بے شک وہ رب ہمارے حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ وہ آزماتا ہی اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ تمہاری پسند سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے، ہر لمحہ تمہارا اجر بڑھا رہا ہے، کچھ دیر کے لیے تمہاری نگاہوں سے دور کر کے تمہاری چاہت کو نصیب کا حصہ بنا رہا ہے۔ اللہ کو محبت ہے بہت ہی زیادہ تم سے، تبھی تو اپنے قرب سے وہ تمہیں نواز رہا ہے۔ تمہارا دل مختلف اندیشوں سے ڈرتا رہتا ہے، یہ شیطان تمہیں وسوسے ڈال رہا ہے۔ توکل کی رسی کو ہمیشہ تھامے رکھنا، جلد ہی اللہ تمہاری زندگی میں بہاریں لا رہا ہے۔ یہ درد تمہارے لیے کچھ پیغام لاتے ہیں، یہ تکلیفیں تمہیں اہم باتیں سمجھاتی ہیں، یہ آزمائشیں تمہیں رب کی پہچان کرواتی ہیں۔ پھر تمہارے درد کی دوا اللہ بن جاتا ہے، پھر تمہارے تڑپتے دل کی شفا اللہ بن جاتا ہے۔ یہ اندھا یقین جو کرتے ہو لوگوں پر، ایک بار تو کر کے دیکھو اپنے رب پر۔ یہ جو غم کے بادل ہے سب چھٹ جائیں گے، پھر دیکھنا کتنے معجزے ہو جائیں گے۔ وہ جانتا ہے تم کتنی بار بکھرے ہو، وہ تمہارے بکھرے وجود کو سمیٹ بھی تو سکتا ہے۔ جس کا نام سلام ہے یعنی سکون دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں بے سکون رکھ سکتا ہے؟ جس کا نام الغفور ہے یعنی بخشنے والا، پھر وہ کیسے تمہیں معاف نہیں کرے گا؟ غمگین نہ ہو، جو بھی تم کھوتے ہو اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتے ہو۔ ہم انسانوں کو تو چاہیے کہ ہم اس رب کا شکر ہماری کچھ دعائیں قبول نہ کرنے پر بھی کریں۔ سوچیں جو کچھ آج تک آپ نے مانگا وہ سب ملا ہوتا تو کتنے مسائل ہوتے اس وقت آپ کے ساتھ۔ اس لیے اس کی حکمت پر سوال نہیں کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرو اس درد کا جس کی وجہ سے تمہیں سجدوں کی توفیق دی گئی، کیونکہ سجدہ اس کی رضامندی کا ایک اعلان ہے۔ کائنات میں کتنی بڑی بڑی رکاوٹیں کیوں نہ آ جائے، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں جو تمہاری آواز کو اس تک نہ جانے دے، کوئی ایسی پکار نہیں جو اللہ نے تمہاری سنی نہ ہو۔ اگر وہ دیر کر رہا ہے تو ممکن ہے کہ اس کے پیچھے اس کی مصلحت ہو یا تمہارا مانگنا اسے پسند آ گیا ہو۔ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے اور اس سے بہتر کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان جاؤ، وہ تمہاری مان جائے گا۔ کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے وقت تہجد سر سجدے سے نہیں اٹھتا، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر امید رکھو، کیونکہ اس صبر کا صلہ قریب ہے۔
اگر اس نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی منانے کا اشارہ نہ دیتا، اور یقیناً تمہیں وہ سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ کبھی کبھار بس ایک دعا ہی سب بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، خاص طور پر تب جب کچھ بھی بدلنا دل کو ممکن نہیں لگتا۔ جب بھی آپ اکیلے ہوں تو اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ اللہ تعالیٰ نے باقی سب کو اس لیے رخصت کیا ہے آپ کی زندگی سے، تاکہ وہاں صرف آپ اور وہ اللہ کریم ہو۔ تمہاری سوچ تمہارا مقدر ہے، تم جیسا سوچو گے اللہ کو بالکل ویسا ہی پاؤ گے۔ جیسے درد آنکھ میں ہوتا ہے، منظر میں نہیں، بالکل ویسے ہی جس سکون کو تم دوسروں میں تلاش کرتے ہو وہ صرف تم میں ہے۔ پتہ ہے یقین کیا ہے؟ جب ساری دنیا ٹھکرا دے، ساری دنیا نفرت کرنے لگے، تب بھی اللہ کی محبت پر یقین، خیر کی سب علامتیں دکھائی دینے کے باوجود بھی اس رب کے رحم پر یقین۔ لوگ لاکھ مرتبہ کہیں یہ ممکن نہیں، لیکن اس کے کن پر یقین، سارے راستے بند ہونے کے باوجود بھی اس کی قدرت پر یقین۔ پھر جب تم اس کو دن کے اجالوں میں ڈھونڈ نہیں پاتے ہو تو وہ تمہیں اندھیروں سے نوازتا ہے کہ چلے آؤ میری جانب، میں منتظر ہوں تمہاری واپسی کا، تمہاری آواز کا، تمہاری دعا کا، تمہاری غرض کا۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائے کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ آزمائش تو ہمیشہ من پسند چیز سے ہی تو شروع ہوتی ہے۔ نصیب سے ضد کبھی نہیں لڑ سکتی، نصیب سے عاجزی لڑتی ہے۔ جب ہم اللہ کے احترام میں سر جھکا لیتے ہیں، جب ہم اس کی رضا کے لیے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی مٹی ہو جاتے ہیں تو وہ اس مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کرتا ہے، پھر وہ نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے، پھر وہ اپنے حکم سے ہر وہ شے بدل دیتا ہے جس پر ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ مایوسی اور امید تم میں ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک تم وہ نہیں بدلتے جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے۔ تو جب تک تم ان چیزوں پر خوش رہنا نہیں سیکھو گے جو تمہارے پاس ہے تو اللہ تمہیں وہ کیسے دے گا جو تم مانگتے ہو۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا ہی مومن کی پہچان ہے۔ پھر ایک روز تم ان تمام خوفناک راہوں کے بند ہو جانے پر شکر کرو گے جن پر چلنے کے لیے تم بازد تھے اور اللہ نے تمہیں روک لیا۔ ڈرتے کیوں ہو تم؟ اللہ ہے نا، وہ بچا لیتا ہے۔ وہ تمہیں کبھی ایسی مصیبت میں نہیں ڈالے گا جن کا سامنا نہ کر سکو۔ اگر کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو دراصل وہ تمہیں اس کے ذریعے بہت کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، اور یاد رکھو کہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ جانتا ہے تم کس قرب سے گزر رہے ہو، وہ تمہیں کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو پہنچنے والی ہر تکلیف، بیماری، غم، تھکاوٹ، فکر مندی کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ تو ہر ناممکن سفر کو ممکن بنا سکتا ہے، وہ بس تمہیں سننا چاہتا ہے اور تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ پھر تمہاری دعا قبول کر کے تمہاری زندگی خوشیوں سے مکمل کر دے۔ اور پتہ ہے شرمندہ نہیں کرے گا، وہ گرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، گرنے نہیں دے گا، تسلی دے گا، سہارا دے گا، اور جو زندگی تم نے خود بگاڑی ہے اسے پھر سے بنائے گا ویسی جیسا تم چاہو گے۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے رب اسی بات پر آزماتا ہے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جانماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے
परेशान दिल को ये समझा दिया हो कि मेरे बंदे ना उम्मीद मत हो, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। दुआओं का मुसलसल तुम्हारे लबों की तस्बीह बन जाना अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए कबूलियत का एक इशारा है। और दुआएं मांगते रहो, उसे अपने बंदे के उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है। वो फरमाता है ये नाउमीदी के वसवसे तुम्हें तबाह कर देंगे। मैं ना तुम्हें तन्हा छोड़ूंगा और ना तुमसे बेजार होऊंगा। जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है वो इम्तिहान के लिए तो दूर जा सकता है तुमसे, लेकिन किसी और को कभी नहीं मिल सकता। और जिसे दुआ में मांगा जाए उसे तुम्हारा नसीब भी तुमसे छीन नहीं सकता। वो हर हाल में तुम तक पहुँच कर रहेगा। सब्र से मत उकताएं। अगर अल्लाह चाहता तो पलक झपकने से पहले आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता। उससे आपकी उम्मीद और फ़िक्र के आंसू पोशीदा नहीं। वो आपके हालात को ठीक करने से आजिज़ नहीं है, लेकिन वो उन लोगों से मोहब्बत करता है जो बार बार दुआएं मांगते रहते हैं। वो नसीब लिखने वाली ज़ात जो दिलों में ख्वाहिश डालती है, वो उन ख्वाहिशों को नसीब में भी बदलने पर क़ादिर है। और वो ऐसा वक्त बहुत जल्द लाएगा जब आप अपनी आँखों से अपने लिए मौजज़े होते देखोगे। थक गए हो, बस थोड़ा सा इंतज़ार बाकी है। तुम्हारी चाहत को अल्लाह की चाह बनाने के लिए थोड़ी और इताअत बाकी है। जिस आजमाइश के लिए अल्लाह ने तुम्हें चुना है उसका अभी इनाम बाकी है। दुआ मांगते रहो, ठीक हो जाएगा सब, क्योंकि अभी मुश्किल के साथ आसानी बाकी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे नूह अलैहिस्सलाम को शिकस्त अपने सामने नज़र आ रही थी, तब उन्होंने अल्लाह से मदद की इल्तिजा की। और जानते हो अल्लाह ने मदद कैसे भेजी? अल्लाह ने तूफ़ान भेजकर नूह अलैहिस्सलाम की मदद की और उन्हें फ़तह से हमकनार कर दिया। उसी तरह हर मुश्किल, हर दुख तुम्हारी तबाही बनकर नहीं आता। सुनो, ये मत सोचो कि तुम्हारी दुआएं नहीं सुनी जा रही या कभी कबूल ही नहीं होंगी, बल्कि जान लो तुम्हारी दुआएं तो अर्श पर जा चुकी है। उसके तो बस एक कुन की बात है। जब तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा तो उसने कुन कहना है और फ़यकुन के माजिज़े हो जाने हैं। और तवक्कल करो तो ये मत सोचो कि जो मांगा है वो मिलेगा कैसे, बल्कि इंतज़ार करो कि जो मांगा है वो हर हाल में मिलेगा। कब और कैसे, इस बात का फ़ैसला वसीला बनाने वाले पर छोड़ दो। जो शिद्दत से मांगा जाए वो ज़रूर मिलता है। अल्लाह आपकी तड़प ज़ाया नहीं जाने देता। वो दिलों के हाल से बखूबी वाकिफ़ है। और अगर नसीब में बेहतर हुआ तो जो तुम चाहते हो वो तुम्हें वही मिलेगा। क्या पता तुम्हारे इस सब्र के बदले अल्लाह ने तुम्हारे लिए वही कुछ मुकर्रर किया हो जो तुम उससे मांगते मांगते नहीं थकते, जिसके लिए बार बार अल्लाह को मनाते हुए तुम्हारे लब नहीं थकते। तो फिर यकीन रखो इस सब्र का सिला करीब है। अगर कभी तुम थक भी जाओ तो कभी मायूस ना होना। खुदा से गुफ्तगू करना, सफ़र की जुस्तजू करना, ये अक्सर हो भी जाता है कि बंदा थक भी जाता है, मगर तुम हौसला रखो। जब तुम्हारा नफ्स और शैतान तुम्हें वसवसे दिलवाए कि तुम्हारी दुआओं का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो खुद से वही कहो जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं सिर्फ अपने परवरदिगार को पुकारता रहूँगा। मुझे यकीन है कि मैं अपने परवरदिगार से मांग कर कभी भी महरूम नहीं रहूँगा। घबराओ नहीं, परेशान ना हो, ना उम्मीद ना हो। वो तुम्हारी हर सदा सुन रहा है। तुम्हारे आंसू इसलिए है कि बहुत कीमती है। वो बहुत जल्द तुम्हारी दुआओं पर कुन फरमाएगा। ये देर वक्त तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। लोग कहते हैं होता तो वही है
جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر بھی قادر ہوں۔ سب سے پہلے دعا کے بعد صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ دعائیں جتنا وقت لیتی ہیں ان کا رنگ اتنا ہی گہرا ہوتا ہے۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ بے شک وہی اللہ ہے، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکن پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا تعلق، گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ تم توکل تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور آسمان سے تمہارے لیے فیکن کے معجزے اترنے والے ہیں۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کر دو۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو، کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور تمہیں یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ اللہ ضائع تو کچھ بھی نہیں کرتا، نہ کوئی دعا، نہ کوئی نیکی، اور نہ ہی آپ کی کوئی پکار ضائع جاتی ہے۔ اللہ کے ہاں ہر چیز کی قدر ہے، ہر وہ عمل جو اس کے لیے ہے، ہر وہ آنسو، ہر وہ آہ جو صرف اس کی یاد میں نکلے، وہ اسے یاد رکھتا ہے اور بہترین وقت پر بہترین بدلے سے نواز دیتا ہے۔ جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے تو سمجھ جاؤ یہی اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تبھی ہوتا ہے جب اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے مدد جلد تم تک پہنچنے والی ہے، معجزات کی صورت میں۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو، اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ ہو سکتا ہے یہی قبولیت کی گھڑی ہو، اور تمہیں وہ سب مل جائے گا جسے پا کر تم خوش ہو جاؤ۔ ایک بار پھر ہمت کر کے اس سے مانگ لو، وہ دینے پر قادر ہے، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ تمہارا نصیب بس تمہیں ان راستوں تک لاتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے ہیں، مگر تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو۔ اللہ پر چھوڑے ہوئے معاملات پر اتنا پریشان نہیں ہوتے، وہ قادر ہے، وہ اپنا کام مکمل کر کے رہتا ہے۔ قبولیت کا وعدہ کیا ہے تو وہ پورا بھی کرے گا۔ تم اپنا کام کرو، یعنی یقین اور اللہ کی اطاعت۔ تہجد میں کی گئی دعا بند ہوئے دروازوں بھی کھول دیتی ہے۔ تہجد میں فرش پر کیا گیا سجدہ انسان کو عرش پر اللہ سے ملوا دیتا ہے۔ تم تب بھی دعا کرتے رہنا،
جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس صرف تم ہو، اللہ نہیں۔ وہ تو پل بھر میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ دل مشکل میں ڈوبا ہو، سوچ فکروں میں الجھی ہو، تو اللہ سے دعا کرنا اور اتنا توکل ضرور کرنا کہ وہ رب تمہاری تمام دعاؤں کو دھیان سے سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ وہ ضائع نہیں جانے دے گا ان دعاؤں کو جو خلوص دل سے مانگی جائے۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دے گا۔ وہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ پھر غم کس بات کا؟ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا خالق دیکھ رہا ہے۔ دیکھو، آزمائش تمہیں اللہ سے ملواتی ہے، درد تمہیں سجدوں تک لے آتے ہیں، تکلیفیں تمہیں تہجد تک لے آتے ہیں، زندگی کی ہر کمی تم سے دعائیں کرواتی ہے اور ہر دکھ اور مشکل تمہیں جانماز تک لاتے ہیں۔ اور اللہ اپنے پیاروں کو ہی سب سے زیادہ آزماتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے، تو اس لیے اللہ نہ قریب ہو جائے۔ رب سب کو دیتا ہے، وہ کسی کو بھی انکار نہیں کرتا، لیکن رب اس کے لیے خاص اہتمام کرتا ہے جس نے عمر بھر اپنے رب کے لیے اہتمام کیا ہو۔ رب بہت شرم و حیا والا ہے۔ جس بندے نے ساری عمر کسی کی مدد کرنے سے انکار نہیں کیا، رب اسے کیسے انکار کرے گا؟ جس نے اللہ کی محبت کے لیے بندوں سے محبت کی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، رب اس بندے کے کھلے ہوئے ہاتھوں کو اپنی محبت سے بھر دے گا جو شاکرین میں سے ہوگا۔ اور پھر ایسا بندہ اپنی ضرورت اپنے رب کو بتائے تو رب کہے کہ ایسا صابر و شاکر بندہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ گرنے سے پہلے اسے قبولیت سے نواز دیا جائے۔ یاد رکھیں کہ دعا ایک عبادت ہے اور اس کا وضو ہماری بندگی ہے۔ اپنی بندگی میں کمال کو پہنچ جائیں اور دعاؤں کی قبولیت کے معجزات دیکھیں۔ اگر آپ کی آزمائشیں سخت سے سخت تر ہو رہی ہیں تو ممکن ہے آپ محبت کی منزلیں طے کر رہے ہوں، ممکن ہے آپ اللہ کے محبوب بندوں کی فہرست میں گردانے جانے لگے ہوں۔ تکلیف ملتی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جو درد ہمیں اپنی بساط سے زیادہ لگتا ہے وہ دراصل ہمارے حوصلوں کی حدود کے اندر ہوتا ہے اور ہم اسے پہچان نہیں پاتے، بس تکلیف کی ذرا سی شدت پر ڈر جاتے ہیں۔ جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہارا یقین نہیں توڑے گا، تم بس یقین کامل رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ کچھ دروازے، کچھ راہیں جب وہ ہم پر بند کر دیتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعائیں نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا، جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے ہی ہوتے ہیں، بہتری کے لیے ہی بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ہمیں ان سے زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، اس کی حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں، وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، ہر بات کا علم ہے اللہ کو۔ انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔